کہ امید نہیں یا جینے کی صبح ہوتا شام، ہستی کو اپنی سمجھو خورشید لب بام۔ یہاں کام ایسا کرو جو آ جائے وہاں کام، نہ جانے خدا جانے کب آ جائے موت کا پیغام۔ اپنی کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، اپنی کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، ہونا ہے خاک تمہیں سب خاک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ دعا سکھائیے، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد مت بنانا، مت مہے نظر بس دنیا ہی دنیا ہو آنکھوں میں، ولا مبلغ علمنا، اور ہمارا علم کی انتہا، ہمارے علم کی انتہا یہ مت بنانا کہ دنیا ہی دنیا ہو۔ دنیا کے جو علوم ہیں اس میں دنیا ہی سکھائی جا رہی ہے، دنیا کو کیسے حاصل کیا جائے، دنیا کیسے کمائی جائے، دنیا میں کیسے ترقی کی جائے، لیکن جو حقیقی علم ہے وہ یہ نہیں سکھاتا ہے۔ وہ تو یہ سکھاتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو پیچھے آیا۔ قارون سے بھی کہا گیا دنیا میں اپنا جو حصہ ہے وہ مت بھولو، جائز طریقے سے حلال طریقے سے جتنا کما سکو کما لو، لیکن اس کے علاوہ دوسرے راستے پر قدم مت رکھنا۔ کسی بڑے مالدار کو دیکھ کر پھر سوچو اس جیسا میں بن جاؤں، اور حلال طریقے سے نہیں مل رہا ہے تو حرام طریقے سے ہی کما لوں اس جیسا بن رہے ہیں۔ قارون کو اور قارون کے خزانے کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت ایسی نہ آ سکی جو اس کی مدد کر سکے۔ جب کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، دولت ہوتی ہے، دنیا کے اسباب ہوتے ہیں، تو بہت آگے پیچھے کرنے والے ہوتے ہیں، ہٹو بچو کرنے والے، ارد گرد رہنے والے، دوستیاں کرنے والے اس سے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کے پاس دنیا ہے، اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، کسی مصیبت میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، کوئی کام نہیں آتا، نہ مال کام آتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ دوست و احباب کام آتے ہیں، نہ وہ جو کہتے تھے نا آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، آپ سے تو بہت گہرا تعلق ہے، جن کا موقف اسٹینڈ کمزور ہوتا ہے، ڈھل مل، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ لوگ ویسے ہی تھے۔ اہل ایمان کا تو موقف بالکل صاف ستھرا، واضح، مضبوط و مستحکم تھا کہ دنیا کی زندگی پر نہیں ریجھنا چاہیے اور دنیا داروں پر رشک نہیں کرنا چاہیے، یہ تھا۔ لیکن یہ جو لوگ تھے کل کہہ رہے تھے قارون بڑا خوش نصیب ہے، ہم بھی اس جیسے ہو جاتے، کاش ہمیں بھی وہ مل جاتا، لیکن آج جب انجام دیکھ لیا، دستے ہوئے دیکھ لیا، کہنے لگے کہ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اللہ کی قبض قدرت میں ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی مصلحتیں، بندے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بالکل نافرمان بندہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گیا گزرا ہے، کہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس کے پاس سے گزر کر بھی نہیں گئی ہے، یا وہ فرما برداری کے پاس سے گزر کر نہیں جاتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں خوب دے رکھا ہے، سونے چاندی کے چمچوں میں کھانا کھا رہے ہیں، بڑی عیش عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا نیک بندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صالح ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لیکن وہ تنگی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ کی حکمتیں و مصلحتیں ہیں، اللہ کی قدرت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی قبض قدرت میں ہے۔ بندوں کو یہ سب دیکھ کر کہ فاسق و فاجر کو ملی ہوئی ہے، حسرت اپنے دل میں نہیں لانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفته فی النار ولا ابالی۔ بعض روایت میں ولا ابالی کا لفظ نہیں ہے، بغیر ابالی کے حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری شان ہے، میری یہ چادر ہے، اوپر کا جو کپڑا ہے، اور عظمت بڑائی یہ میری ازار ہے، میرے نیچے کا کپڑا ہے، اور جو کوئی بھی ان دونوں کپڑوں کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی تک بڑا بننا چاہے گا، تو میں بغیر پرواہ کیے ہوئے اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ کہ وہ اپنی قوم کے سامنے عظمت، شان و شوکت، کر و فر کے ساتھ نکلا، تو جو لوگ دنیا پر ریجھنے والے تھے، دنیا ان کی نگاہ میں تھی، ان کی رال ٹپکنے لگی اور قارون پر رشک کرنے لگے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون،
کاش ہمیں بھی قارون جیسی یہ دولت، یہ مال، یہ اسباب، یہ دنیا کی چیزیں، یہ عیش و عشرت ملتی، حاصل ہوتی۔ قارون بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ تو جو لوگ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے تھے، الذین اوتوا العلم، جن کے پاس حقیقی علم تھا، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، ہر کسی دنیا دار کو دیکھ کر اس پر رشک مت کیا کرو۔ اللہ کا جو ثواب ہے، اللہ کے یہاں جو ملنے والا ایمان اور نیک عمل والوں کے لیے وہی سب کچھ ہے۔ یہ دنیا تو عارضی و فانی ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا اور دنیا کی رونق چمک دمک کو دیکھ کے رال نہ ٹپکانے کا، یہ صفت، یہ خوبی، یہ صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ جن کے پاس بڑا دل گردہ ہوتا ہے، جن کا دل مضبوط ہوتا ہے، انہی کو ملتی ہے، ورنہ دنیا جن کی نگاہوں میں ہے وہ تو دنیا کو، دنیا دار کو دیکھ کر بس اس کے دل میں حسرت کا کانٹا چبھنے لگتا ہے، ارے اس کو یہ ملا ہوا، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے نوجوانوں کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ سرچ ہونے والی بات بھی یہی، فلاں کا بنگلہ کیسا ہے، فلاں کا بنگلہ کیسا ہے، فلاں کی لائف اسٹائل کیسی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گوگل پہ، یوٹیوب پہ، اور یہ جو سرچ انجن ہے، ان میں سب سے زیادہ جو چیزیں تلاش کی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، وہ یہی، اڈانی کا بنگلہ کیسا ہے، امبانی کی لائف اسٹائل کیسی ہے، فلاں ہیرو کس طرح رہتا ہے، اس کی کمائی کتنی ہے۔ یوٹیوب پر سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کمائی کتنی ہے۔ یہاں تک کہ دین کے اعتبار سے اگر کوئی خدمت کر رہا ہے، اسے پوچھتے ہیں آپ کی کمائی آنی شروع ہوئی یا نہیں۔ یوٹیوب پہ آپ ڈالتے ہیں کتنی کمائی آتی ہے، آپ کے روپے کتنا آتا ہے، حالانکہ روپیہ پیسہ مقصد ہی نہیں ہے۔ تو دین کا مقصد ہے دین کی بات دوسروں تک پہنچے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں بس دنیا ہی دنیا ہے، دنیا، بس دنیا آنی چاہیے، فلاں دنیا کتنی کما رہا ہے، اس کو دنیا کتنی مل رہی ہے، اور اپنے سے زیادہ کسی کو دیکھ لیا تو حسرت کا کانٹا چبھنے لگتا، کہتا کاش ہمیں بھی ایسا ہی مل جاتا جس طرح فلاں کو ملا ہوا ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، دنیا کو کچھ نہ سمجھنا، کچھ نہ کہ مطلب کسی اپنے سے اچھی حالت والے کو دیکھ کے بس حسرت اور افسوس اور مرجا جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ صحیح علم رکھنے والوں کو ہی دیتا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کسی کی موت ہو گئی، کسی نے آپ پر ظلم و ستم کر لیا، آپ برداشت کر رہے، یہ نہیں ہے۔ کسی کو اپنے سے اچھی حالت میں دیکھ کر بھی آپ کے ایمان، آپ کے اللہ پر بھروسے، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین میں کوئی کمزوری نہ آئے، اس کو یہ مل گیا، حالانکہ یہ دین کے اعتبار سے، یہ عبادت کے اعتبار سے، یہ نیکی کے اعتبار سے، فرما برداری کے اعتبار سے تو مجھ سے بہت نیچے ہے، پھر بھی اس کو دولت ملی ہوئی اور میں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں اور میرے پاس نہیں ہے۔ اس طرح کے یہ سب چیزیں نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ والے علماء کبھی کسی دنیا دار پر رشک نہیں کرتے، ہاں جن کی نگاہوں میں دنیا ہی دنیا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، دعا سکھائیے، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد مت بنانا، مطمح نظر بس دنیا ہی دنیا ہو آنکھوں میں، ولا مبلغ علمنا، اور ہمارا علم کی انتہا، ہمارے علم کی انتہا یہ مت بنانا کہ دنیا ہی دنیا ہو۔ دنیا کے جو علوم ہیں اس میں دنیا ہی سکھائی جا رہی ہے، دنیا کو کیسے حاصل کیا جائے، دنیا کیسے کمائی جائے، دنیا میں کیسے ترقی کی جائے، لیکن جو حقیقی علم ہے وہ یہ نہیں سکھاتا ہے، وہ تو یہ سکھاتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو پیچھے آیا قارون سے بھی کہا گیا دنیا میں اپنا جو حصہ ہے وہ مت بھولو، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے جتنا کما سکو کما لو، لیکن اس کے علاوہ دوسرے راستے پر قدم مت رکھنا۔ کسی بڑے مالدار کو دیکھ کر پھر سوچو اس جیسا میں بن جاؤں، اور حلال طریقے سے نہیں مل رہا ہے تو حرام طریقے سے ہی کما لوں، اس جیسا بن جاؤں، نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز اہل علم کو ہی ملتی ہے۔ پھر آگے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرما رہے ہیں قارون کو اور قارون کے خزانے کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ،
اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت ایسی نہ آ سکی جو اس کی مدد کر سکے۔ جب کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، دولت ہوتی ہے، دنیا کے اسباب ہوتے ہیں، تو بہت آگے پیچھے کرنے والے ہوتے ہیں، ہٹو بچو کرنے والے، ارد گرد رہنے والے، دوستیاں کرنے والے اس سے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کے پاس دنیا ہے، اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، کسی مصیبت میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، کوئی کام نہیں آتا، نہ مال کام آتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ دوست و احباب کام آتے ہیں، نہ وہ جو کہتے تھے نا آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، آپ سے تو بہت گہرا تعلق ہے، کوئی بھی کام نہیں آتا ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں بھی وہ 2 باغ والوں کا تذکرہ کیا ہے نا، اس پر جو ایک غرور میں مبتلا ہو گیا تھا، اللہ نے اس کا سب کچھ ختم کر دیا۔ وہاں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے، من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، اور نہ خود بدلہ لے سکتا تھا، وہ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں آ سکے، اور نہ کوئی اس کی مدد کے لیے آ سکا۔ دنیا میں جب کسی پر اللہ کی گرفت آتی ہے، پکڑ آتی ہے، تو اس کا حال یہی ہوتا ہے، کوئی مدد کے لیے آگے نہیں آتا ہے۔ تو قارون کو بھی زمین کے اندر مال سمیت، خزانے سمیت دسا دیا گیا، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا آنن فانن برستا ہے، پھر سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ پہلے ڈھیل تو ڈھیل ملتی ہے سمجھنے کے لیے کہ آنکھیں کھل جائیں، لیکن جب اس ڈھیل کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا آنن فانن برستا ہے، سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ قارون کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کل اس جیسا بننے کی خواہش کی تھی، وہ کہنے لگے اچھا ہوا اللہ نے ہمیں اس جیسا نہیں بنایا۔ جن کا موقف اسٹینڈ کمزور ہوتا ہے، ڈھل مل، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ لوگ ویسے ہی تھے۔ اہل ایمان کا تو موقف بالکل صاف ستھرا، واضح، مضبوط و مستحکم تھا کہ دنیا کی زندگی پر نہیں ریجھنا چاہیے اور دنیا داروں پر رشک نہیں کرنا چاہیے، یہ تھا۔ لیکن یہ جو لوگ تھے کل کہہ رہے تھے قارون بڑا خوش نصیب ہے، ہم بھی اس جیسے ہو جاتے، کاش ہمیں بھی وہ مل جاتا، لیکن آج جب انجام دیکھ لیا، دستے ہوئے دیکھ لیا، کہنے لگے کہ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اللہ کی قبضے قدرت میں ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی مصلحتیں، بندے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بالکل نافرمان بندہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گیا گزرا ہے، کہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس کے پاس سے گزر کر بھی نہیں گئی ہے، یا وہ فرما برداری کے پاس سے گزر کر نہیں جاتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں خوب دے رکھا ہے، سونے چاندی کے چمچوں میں کھانا کھا رہے ہیں، بڑی عیش عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا نیک بندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صالح ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لیکن وہ تنگی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ کی حکمتیں و مصلحتیں ہیں، اللہ کی قدرت ہے، یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ بندوں کو یہ سب دیکھ کر کہ فاسق و فاجر کو ملی ہوئی ہے، حسرت اپنے دل میں نہیں لانی چاہیے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے یہ۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، بڑا اللہ کا کرم ہوا کہ ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا، جیسے ہم تمنا کر رہے تھے، خواہش کر رہے تھے، اگر ویسا اللہ بنا دیتا تو آج وہی انجام ہوتا جو قارون کا ہوا۔ یہ ان کی زبان پر آنے لگے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور سنو کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، یہ انہوں نے کہے، اور یہ کافر تھا، کفر کا، ناشکری کا، ناقدری کا رستہ اپنے ہوئے تھا۔ قارون کا قصہ تو یہاں مکمل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے کہا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ قارون سے بھی اللہ نے کہا تھا دیکھو دنیا کا اپنا حصہ مت بھولو، دنیا تو کمانی، ایسا نہیں ہے کہ دنیا بالکل حقیر ہے اس کے پاس بھی نہیں جانا ہے، دنیا کا اپنا حصہ مت بھولو، لیکن اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کے گھر بنانے کی تیاری کرو، آخرت کو چاہو، آخرت کا گھر بناؤ اللہ کی راہ میں اور خرچ کرنے کی جگہوں میں خرچ کر کے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں وہ آخرت کا جو گھر ہے ہم اس کو بناتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں 2 چیزیں نہیں چاہتے۔ لا یریدون علوا، پہلی چیز جنت جو آخرت کا گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا گھر، وہ 2 لوگوں کو نہیں ملتا ہے۔ ایک وہ جو علو کا شکار، علو کا مطلب بلندی، بلندی کا معنی کبر، غرور،
ناجائز فخر، اکڑ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ انسان کے اندر کب آتا ہے؟ جب مال زیادہ آ جاتا ہے، جب دولت کے اندر ریل پہل ہو جاتی ہے، جب کوئی عہدہ مل جاتا ہے، منصب مل جاتا ہے، وزارت مل جاتی ہے، قوم میں بڑا اسٹیٹس اور مقام بن جاتا ہے، تو اگر وہ صحیح اسلام کی سمجھ نہیں رکھتا تو اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، تکبر کرنے لگتا ہے۔ تکبر کیا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، علم کے شیطان کوئی کم آدمی تھا، کم شخصیت تھی، فرشتوں کا سردار، فرشتوں کو سکھانے والا معلم، لیکن علم ہی کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اس نے۔ علم کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے، دولت کی وجہ سے بھی گھمنڈ میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، عہدے کی وجہ سے بھی انسان کے اندر سرکشی اور بلندی آ جاتی ہے۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو خاص سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ جس کے اندر یہ ذرہ برابر بھی چیز ہوگی نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اوحی الی، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، اللہ یفخر احد علی احد، کوئی کسی پر تکبر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی پر سرکشی نہ کرے۔ اور دوسری حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کبر، تکبر، بڑائی اور فخر کا ذرہ برابر بھی حصہ کسی کے دل میں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان رجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہو، کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ تکبر میں داخل نہیں ہے، یہ تکبر میں داخل نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اچھا کپڑا پہن لینا، اچھے جوتے پہن لینا، اچھا مکان بنا لینا، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر اس چیز کا نام ہے کہ حق بات آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کو ٹھکرا دیں۔ ٹھکرائے کیوں؟ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں مالدار ہوں یہ غریب بات کہہ رہا ہے، میں عہدے والا ہوں یہ بغیر عہدے کے بات کہہ رہا ہے۔ آدمی تبھی تو ٹھکرا دا کسی کی بات کو، حق بات آئے تو ٹھکرا دینا۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ آپ اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اچھے میں رہ رہے ہیں، اچھی سواری ہے، لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھتے۔ آپ کی کار جا رہی ہے، سامنے والا سائیکل والا آ رہا ہے اور کمزور حیثیت والا آ رہا ہے، آپ حقیر سمجھنے لگ گئے۔ اپنے سے چھوٹی گاڑی والے کو دیکھیں، یہ دیکھو ڈبہ جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ یہ ہے یہ غمط الناس ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں آتا ہے۔ کبریائی، وہ بار بار تفسیر میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار ولا ابالی۔ بعض روایت میں ولا ابالی کا لفظ نہیں ہے، بغیر ابالی کے۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری شان ہے، میری یہ چادر ہے، اوپر کا جو کپڑا ہے، اور عظمت، بڑائی یہ میری ازار ہے، میرے نیچے کا کپڑا ہے، اور جو کوئی بھی ان دونوں کپڑوں کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی تک بڑا بننا چاہے گا، تو میں بغیر پرواہ کیے ہوئے اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت، کہ کوئی آدمی اس حال میں مرے، اس کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ اس میں تکبر نہ ہو، اس میں خیانت اور غلول نہ ہو، اور بعض روایت میں ایک اور لفظ ہے کہ اس پر دین یعنی قرض نہ ہو، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تکبر آ گیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک چیز لا یریدون علوا، تکبر نہیں کرتے ہیں، ولا فسادا، اور نہ فساد چاہتے ہیں زمین میں۔ فساد کیا ہے؟ مار دھاڑ، قتل و غارت گری، یہ بھی فساد ہے، یہ بھی بگاڑ ہے۔ لیکن اللہ کا حق نہ ادا کرنا، بندوں کا حق نہ ادا کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی فساد، بگاڑ ہے۔
اور رسم رواج بدعات غلط چیزوں کو رواج دینا یہ بھی فساد ہے۔ جو میرے بندے تکبر نہیں کرتے ہیں اور فساد بھی نہیں چاہتے ہیں، بگاڑ بھی پیدا نہیں کرتے ہیں، بلکہ لوگوں میں سماج سدھار کا کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، غلط چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے آخرت کا گھر یعنی جنت متعین کر دیا ہے۔ اور چونکہ یہ قارون کے واقعے کے بعد یہ جملہ نقل کیا جا رہا ہے، قارون کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں، وہ زمین میں بھی فساد مچا رہا تھا، دولت کا ناجائز استعمال وہ کر رہا تھا، یہ فساد بگاڑ تھا۔ چونکہ ایک مالدار آدمی جب اپنے مال کی نمائش کرتا ہے تو پھر اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، پھر غریب لوگ بیچارے پستے ہیں وہ سارے رسم و رواج کو ادا کرنے میں، یہ فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقیوں کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی آتے ہیں محافظت حدود شریعت، شریعت نے جو حدیں لگا رکھی ہے ان کا لحاظ کرنا۔ اور لفظی معنی دیکھیے، تقوی کے معنی بچنا، تو بچنا سب سے زیادہ کفر سے، پھر شرک سے، پھر بدعات سے، پھر رسم و رواج سے، پھر ظلم سے، ناانصافی سے، ہر غلط چیز سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں، اور جو ایسا آدمی ہو اس کو متقی کہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں تقوی والوں کے لیے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ وہ آخرت کا گھر تو آنا ہے، وہاں ہم نے وہاں کا اصول یہ بنایا ہے، جو نیکی لے کے آئے گا تو اس کو اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ بہتر قرآن نے بتا دیا، ایک نیکی لے آؤ 10 گنا دیں گے، اور دوسری جگہ کہا ایک نیکی لے آؤ 700 گنا دیں گے، اور حدیثوں کو سامنے رکھیں تو 700 گنا 7 لاکھ گنا تک، جس کے عمل میں جیسا خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا و خوشنودی کا جذبہ جیسا ہوگا، عمل کے اجر میں اور اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ خیر کے سلسلے میں اللہ نے یہ کہا نیکی کرو ہم کئی گنا دیں گے، لیکن اللہ کا عدل دیکھیے، انصاف دیکھیے، اور اس کا کرم دیکھیے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو برائی لے کے آئے گا تو برائی کرنے والوں کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ بڑا عجیب لطیفہ، ایک باریک نکتہ یہاں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ نے نیکی پر وعدہ فرمایا، نیکی لے کے آؤ گے تو 10 گنا 700 گنا 7 لاکھ گنا کا وعدہ ہے، لیکن جب برائی کا، گناہ کا، نافرمانی کا معاملہ آیا تو اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا، صرف یہ کہہ دیا برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو برائی کو معاف بھی کر دے گا اور کوئی سزا نہیں دے گا، کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر پکڑ فرما لی تو ایسا نہیں جیسے نیکی کی طرح 10 گنا پکڑ، 700 گنا پکڑ، 7 لاکھ گنا اضافہ کر کے سزا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اللہ ہم سب کو نواز دے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس سورت کا اخیر ہے، اخیر کی آیتیں ہیں، اور سورت کن حالات میں اتری تھی وہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ مکے میں اللہ کے نبی صحابہ پر عرص حیات تنگ کیا جا رہا تھا، بے حد ان کو پریشان کیا جا رہا تھا، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ کے نبی کو تسلی کے لیے یہ آیتیں، یہ صورت اتاری گئی کہ دیکھو فرعون کا قصہ سنایا گیا، موسیٰ کا قصہ سنایا گیا، قارون کا قصہ سنایا گیا، اور تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح آپ کے دور میں مالدار سرکشی قارون کی طرح کر رہے ہیں اور حکومت والے فرعون کی طرح ظلم و ستم کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا ان سب کو ختم ہونا ہے اور انجام کار غلبہ آپ کو ملے گا۔ تو یہاں آخری جو آیت آئی ہے اس میں بھی ایک طرح کا تسلی کے ساتھ وعدہ ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، فرض کیا ہے، وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ واپس لوٹائے گا۔ لوٹنے کی جگہ واپس لوٹائے گا کیا ہے؟ 2 تفسیریں اور دونوں اپنی جگہ صحیح۔ ایک تفسیر تو اس واقعے قارون کے واقعے کے فوراً بعد یہ آیتیں آ رہی ہے،
اس کا مطلب یہ ہے اوپر کا اللہ نے آخرت کا گھر ہم متقیوں کے لیے بنائیں گے، اور آخرت کا گھر ہی لوٹنے کی جگہ ہے، اس لیے کہ ہمارے دادا دادی یعنی آدم اور حوا کا اصل ٹھکانہ وہی تھا، وہاں سے وہ اتارے گئے، پھر ان کی اولاد کو واپس وہیں جانا ہے۔ اس لیے وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ میرے باپ کا گھر ہے کہ جنت، تو آدم کا گھر ہے، وہ اشعار مجھے یاد نہیں آ رہے لیکن اس میں یہ جملہ کہا ہے۔ بہرحال تو اصل ٹھکانہ وہی ہے، تو اللہ آپ کو آخرت کی طرف لوٹائے گا اور جنت میں پہنچائے گا اور بلند مقام سے نوازے گا، ایک مطلب یہ۔ دوسرا، حضور کی تسلی کے لیے آیت اتری ہے اور یہ پوری صورت اتری ہے۔ یہ آیت اس وقت اتری جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کے لوگوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کے، جنہوں نے آپ پر عرص حیات تنگ کر رکھا تھا، زندگی اجیرن کر دی تھی، جینا دوبھر کر دیا تھا، اور آپ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، اور پھر غار ثور سے آگے نکل رہے ہیں، اور اس جگہ جب آپ پہنچے ہیں جہاں راستے الگ الگ ہوتے تھے، جہاں ایک راستہ مدینے کی طرف، ایک راستہ مکے کی طرف واپس جا رہا تھا، جوحفہ نامی جگہ پر، وہاں پہنچے ہیں تو آپ نے یوں مڑ کر دیکھا ہے، واپس مکہ نظر آیا آنکھوں کے سامنے، آپ کی پیدائش، آپ کے باپ دادا پرکھوں کا ٹھکانہ اور وہ وطن آپ کی نگاہوں کے سامنے آیا، تو آپ دیدہ ہو گئے، بے چین سے ہو گئے، رونے لگے کہ میرا وطن مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ اس موقع پر جبرائیل امین آئے کہ آپ اور آپ کے باپ دادا کا وطن چھوٹنے پر آپ کو رنج ہو رہا ہے؟ کہاں رنج ہو رہا ہے؟ کہا آپ کے رب نے آپ کی تسلی کے لیے آیتیں اتاری ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے محبوب جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ آپ کو اسی جگہ واپس لے کے آئے گا، پریشان نہ ہو، آپ کو لوٹائے گا، اور عنقریب لوٹائے گا۔ یہ خوشخبری سنائی، آپ اسی جگہ آئیں گے، آج مظلوم بن کے جا رہے ہیں، مفتو بن کے، کل فاتح بن کے آئیں گے، جیت حاصل کرتے ہوئے، اور یہ جو لوگ نکال رہے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہاتھ باندھے ندامت کا اظہار، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور توحید کا علم آپ پھہراتے ہوئے اس مکے میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ یہ خوشخبری بہت جلدی پوری ہو گئی۔ 7 سال بعد 7ویں ہجری میں آپ نے عمرہ کیا، وہ خواب دیکھا تھا جس کا تذکرہ سورہ فتح میں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا میں، اور پھر اس کے دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ میں فاتح بن کے آئے، اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ اور اس شان کے ساتھ، فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں کہ شاید کوئی داخل ہوا ہو کہ جس بستی سے ان نکالا گیا تھا مجبور کر کے، اسی میں سب کچھ اختیارات آپ کو دے دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ وہ بشارت ہے، خوشخبری، آپ واپس آئیں گے، گھبرائیے نہیں۔ اور قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، آپ کہہ دیجئے جو مانتے نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، حق اور باطل کی بات ہو رہی ہے، سامنے والا تسلیم نہیں کر رہا ہے، تو یہ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم حق پر، تم باطل پر، ہم کہتے ہیں نہیں ہم حق پر ہیں، تم غلط ہو، تو اس موقع پر یہ اسلوب، یہ انداز اختیار کیا جائے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کون ہے جو ہدایت لے کر آئے اور کون ہے کھلی گمراہی میں، کون صحیح ہے کون غلط، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی انداز بعض مرتبہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اے نبی آپ توقع نہیں کرتے تھے، آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی، مگر یہ تیرے رب کی رحمت ہوئی کہ آپ کو قرآن دیا گیا، آپ پر کتابوں کی سردار یعنی قرآن کو اتارا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کے سر پر، آپ تو یتیم تھے، عبداللہ کے یتیم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا، سارے نبیوں کا سردار بنا دیا گیا، خاتم النبیین بنا دیا گیا، آپ اس کی توقع نہیں رکھتے تھے، یہ اللہ کا بڑا فضل، اس کی رحمت ہوئی، لہذا اللہ کا کرم ہے، کیا کرنا چاہیے وہ آگے بتایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات کہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے، یہ خاص گاڈ گفٹ جسے کہتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، تحفہ عطیہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، جس کے دل کی دھرتی پاک صاف ہوتی ہے اور جس کے دل کے اندر استعداد و صلاحیت ہوتی ہے، اللہ اس کو چن لیتا ہے۔ دنیا کے عہدوں، دنیا کے مناصب کی طرح نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی عہدہ ہو، کوئی بھی منصب ہو، اس کے لیے انسان کو امیدوار بننا پڑتا ہے،
اور پھر اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے الیکشن لڑنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے پیسے خرچ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی غرض کرنی پڑتی ہے، جھکنا پڑتا ہے، نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں جب کوئی عہدہ ملتا ہے، اور پھر اس عہدے میں وہ اچھا کام کرتا ہے تو اور ترقی ملتی جاتی ہے، ملتے ملتے کبھی کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی صدر بن جاتا ہے۔ یہ سب دنیا کے عہدوں کے لیے امیدوار بننا پڑتا ہے۔ یہ رحمت، نبوت اور رسالت کی شکل میں جو عہدہ ہے اس کے لیے محنت سے نہیں ملے گا، کہ کوئی بہت زیادہ تپسیا کر لے، بہت زیادہ ریاضت کر لے، بہت زیادہ محنت کر لے اور پھر کہنے لگے میں نے بہت محنت کر لی، اب میں نبی بننے والا ہوں، رسول بننے والا ہوں۔ نہیں، یہ تو خاص اللہ کی طرف سے جس کو چنا جاتا ہے اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ میں نبی بننے والا ہوں۔ یہی وجہ آپ دیکھیے کہ غار حرا میں جب جبرائیل امین پہلی مرتبہ تشریف لائے اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب وہ وحی سے فارغ ہوئے نا تو آپ تھر تھر کانپ رہے تھے، لرزہ طاری تھا۔ اپنی اہلیہ کے پاس آئے، کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، انی اخاف علی نفسی، مجھے تو اپنے اوپر ڈر ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کیوں؟ توقع نہیں تھی، ایک عجیب غیر متوقع چیز پیش آ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی توقع کے بغیر آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا ہے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، لہٰذا کافروں کا کبھی مددگار مت بننا۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اللہ کی آیات، اللہ کے احکام، اللہ کا دین و شریعت آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اس سے آپ کو کوئی چیز نہ روکے۔ اس لیے کہ کافر اور مشرک یہ چاہتے تھے ودوا لو تدہن فیدہنون، آپ کا مشن توحید میں تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں تو ہم بھی مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ آج ہندوستان کے ماحول میں بھی یہی ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم کافر بنیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بتوں کی اور ہماری چیزوں کی مذمت برائی مت بیان کرو، جو اذان میں ہوتا ہے کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بھی تو معبود ہیں، یہ تم بند کر دو تو ہم بھی تمہاری مخالفت بند کر دیں گے۔ حضور سے بھی یہی مطالبہ تھا اور ہر زمانے کے اہل ایمان اہل توحید سے یہی کافر لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کبھی ان کو یہ توقع نہیں ہوتی ہے کہ سب بت پرست بن جائیں گے۔ تو کہا کہ اپنے مشن کو مت چھوڑنا، توحید کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا ہے، کفر کی، شرک کی، بت پرستی کی مذمت و برائی و نقصانات ڈنکے کی چوٹ پر آپ کہیے، ڈھیلے مت پڑیے، کوئی لالچ دے دیں یا ڈر میں مبتلا کر دیں، کسی بھی شکل میں اپنے مشن میں کمزور نہیں پڑنا اور نہ مشن کو ترک کرنا اور چھوڑنا ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور مشرکوں میں سے ہرگز مت ہوئیے۔ حضور تو کیسے ہو سکتے تھے، لیکن امت کو سنایا جا رہا ہے شرک کی جہاں کہیں بھی کوئی چیز ہو رہی ہو اس میں شریک ہونا یہ مشرکوں میں شامل ہونا ہے اور داخل ہونا ہے، اور شرک کے سلسلے میں نرمی برتنا یہ مشرکوں میں شامل ہونا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اس کی مت عبادت کرو۔ لا الہ الا ہو، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، بس باقی اسی کو رہنا ہے، باقی ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ یہاں تک کہ نبی، رسول، فرشتے جو انسانوں سے ہزاروں اربوں کھربوں سال پہلے پیدا کیے گئے، ایک وقت آئے گا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی موت آ جائے گی، بس باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک شاعر جس نے جہالت میں بڑی لمبی عمر گزاری تھی اور پھر بعد میں مسلمان بھی ہوا تھا، کچھ عرصہ گزارا، اس کے بارے میں کہا کہ کل کلمۃ قالها العرب، سب سے سچا کلمہ، سب سے صداقت والا کلمہ یا شعر جو کسی عرب شاعر نے کہا وہ لبید کا قول ہے۔ لبید نے کہا تھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، سنو اللہ کی ذات کے علاوہ سب کو ختم ہونا ہے اور ہر نعمت جو تمہیں ملی ہوئی ہے اس کا انجام ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ ایک دوسرا شعر بھی کہا وَكُلُّ نَعِيمٍ أَنْتَ فِيهِ غرور وحسرہ، ہر نعمت، ہر اچھی حالت جس میں تم ہو یہ دھوکہ ہے اور ایک دن حسرت کا سبب بنے گا، افسوس کا سبب بنے گا، اور جس مقام میں تم ٹھہرے ہوئے ہو ایک دن اس سے کوچ کرنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ اس لیے فانی دنیا پر ریجھنا نہیں چاہیے،
فانی دنیا کسی کے پاس ہے تو اس پر رال نہیں ٹپکنی چاہیے، اس پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ قارون کے بعد یہ جملہ لے آئے، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، دنیا کو کچھ بھی مت سمجھنا۔ ہاں دنیا کو برتنا ہے، اس کو اہمیت نہیں دینا ہے، برتنا تو ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ کسی شاعر نے وہ کہا تھا نا کہ امید نہیں یا جینے کی صبح ہوتا شام، ہستی کو اپنی سمجھو خورشید لب بام۔ اپنے آپ کو ایسا سمجھو جیسے سورج بالکل غروب ہونے والا ہوتا ہے نا، اب ڈوبا تب ڈوبا۔ ہستی کو اپنے سمجھو خورشید لب بام، یہاں کام ایسا کرو جو آ جائے وہاں کام، نہ جانے خدا جانے کب آ جائے موت کا پیغام۔ اپنی کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، اپنی کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، ہونا ہے خاک تمہیں سب خاک سمجھنا۔ کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اسی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس لیے وہاں کی تیاری کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی زندگی کو جس طرح شریعت نے برتنے کو کہا ہے اس کو برتنے کی، اور پھر اس کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔